ان عدالتوں میں جس طرح ٹھٹے کسے جا رہے ہیں, جس طرح کے بیانات چل رہے ہیں, وہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. ججز ہیں یہاں کے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کتنا انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے یہ فضولیات سن سن کے. کم از کم دشمنی کرنی تھی تو اس میں تو کوئی کیلیبر رکھ لیتے. کیس نامنظور, عدت کیس نامنظور, یا اللہ یا رسول, بشرا بی بی بے قصور, اللہ یا رسول, بشرا بی بی بے قصور, رہا کرو ایمان کو رہا کرو, رہا کرو رہا کرو رسول, بشرا بی بی بے قصور, رہا کرو رہا کرو. ایمان کو رہا کرو, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. نامنظور, نامنظور, ایک ریاست دو دستور. نامنظور, نامنظور, گوگی تو کبھی فلانی ڈوگی پتہ نہیں کیا کیا باتیں اٹھاتے رہے, اور کیس ملا تو یہ عدت اور ماہواری کا کیس. لعنت ہے آپ سب پہ, میں کہوں گی شرم سے ڈوب مرے. کم از کم دشمنی کرنی تھی تو اس میں تو کوئی کیلیبر رکھ لیتے, کوئی شرم رکھ لیتے. آپ نے تو پاکستان کی تمام عورتوں کا بیڑا غرق کر دیا. ان عدالتوں میں جس طرح ٹھٹے کسے جا رہے ہیں, جس طرح کے بیانات چل رہے ہیں, وہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ کیس یاد رکھیے گا, یہ بشرا بی بی اکیلی کا کیس نہیں ہے. یہ پاکستان کی 52% آبادی کا بیڑا غرق کیا گیا ہے. یہ پاکستان کی 52% آبادی پاکستان اسلامی معاشرے کی خواتین کے ساتھ ایک مذاق, ایک کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے, ایک سازش کی جا رہی ہے. اس کیس پہ آج جیسے سلمان صفدر صاحب نے کہا عدالت میں انہی جج صاحب کو کہ جناب چھوٹا ریلیف تو آپ نے دیا نہیں ہے, بڑا کیا دیں گے؟ یہاں پہ بیٹھ کے آپ رٹے مرواتے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہمارے جو ججز ہیں یہاں کے, ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کتنا انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے یہ فضولیات سن سن کے. ایک پردے دار کسی کی عزت ہے, کسی جوان بچیوں کی ماں ہے جس کی آپ ماماریاں اچھالتے ہیں, تو کبھی کسی اور کیسز کے ایسے ایسے ریفرنسز ہیں. میں اپنے علماء سے کہوں گی بھائی آپ کہاں ہیں؟ کس بات پہ آپ کھڑے ہوں گے؟ کب اٹھیں گے؟ آپ صرف اس وقت اٹھتے ہیں جب فیض آباد آنا ہو دھرنے کے لیے. اس پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کے ملک کی بہن بیٹیوں کی عزتیں عزت اچھالی جا رہی ہے. آپ سے دو جملے نہیں کہے جا رہے. کیا یہ آپ کا فرض نہیں ہے کہ اللہ رسول کا حکم ہے امر بالمعروف؟ یہاں پہ بچیوں کی, یہاں پہ ماؤں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے, پوشیدہ باتیں اچھالی جا رہی ہیں. پاکستان کی ہسٹری کا یہ بدترین دور ہے اور یہ بدترین کیس ہوگا, یہ میری بات لکھ لیں. اس کی وجہ سے جتنا آگے ہم ذلیل ہو گئے, انٹرنیشنلی اب ہمارا مذاق بنا دیا ہے. نہ صرف پاکستان کا مذاق بنایا جا رہا ہے, آپ اپنے ملک میں اپنے مذہب کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. آپ نے اسلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے, آپ نے شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے, اور آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں بہن بیٹیوں کی عزتیں بھی اب عدالتوں میں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. جی میڈم یہ بتائیے سامنے آیا کہ ملک میں شیطانوں کی حکومت ہے, اللہ سے امید ہے انصاف کی, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی؟ اس سے زیادہ کیا بات ہوگی کہ آپ کے ملک کی جو عزت دار بہنیں بیٹی ہیں ان کو اب یہ بھی اعتبار نہیں رہا کہ عدالتوں میں بھی ان کی عزتیں محفوظ. وہاں پہ زبانی ریپس ہو رہے ہیں, یہاں پر جس قسم کی زبان چل رہی ہے نا اندر, یہاں پہ جس طرح سے ججز بیٹھ کے باتیں سن رہے ہیں اور آگے سے ہنستے ہیں, اور جس وقت فیصلے دیتے ہیں تو دو لفظ نہیں لکھے جاتے. پھر یہ پوری داستانیں کیوں سنتے ہیں؟ کیا مزے آتے ہیں آپ کو یہ داستانیں سن کے, یہ لمبی لمبی ہیئرنگز کر کے؟ بتائیں کہ نہیں ہم سے پریشر برداشت ہو رہا ہے, اینڈ میں جب ہم نے فیصلہ دینا تو وہی دینا ہے جس طرح ہم نے اس دن دیا تھا کہ نہیں ہم دیں گے ضمانت تاکہ جان چھوٹے اگلے فورم پہ جائے. کتنی دفعہ آپ نے یہ رٹے مارنے ہیں؟ خدا کا نام مانیں گے اسلامی اور جمہوریہ ہے یا صرف یہ ریاست ہے جس میں وہ خاندان شریفیہ اور زرداریہ مسلط ہیں, یہ وہ اب ریاست شریفیہ اور زرداریہ بن چکی ہے. کوئی ایتھکس نہیں رہ گئے, کوئی بات چیت نہیں ہے, کوئی کیس تو دیکھیں, کیس ہے ہی کچھ نہیں. آپ کے دنیا سے اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی لوئسٹ آف دا لو ہونے کا لیول تو کوئی کچھ چھوڑ تو دو, کچھ تھوڑی بندے کو شرم رہ جاتی کہ اتنے تو ہم نیچے نہیں گرے.